ملک بھر میں 5G کی راہ ہموار ہو چکی ہے۔ تیز ترین انٹرنیٹ میں اب صرف چند ماہ ہی باقی ہیں۔ جی ہاں، حکومت نے 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کے لیے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTA کو پالیسی ڈائریکٹو جاری کر دیا ہے۔ ان پالیسی ڈائریکٹو کی ہدایات کے مطابق PTA کو شفاف طریقے سے 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ یہ نیلامی کیسے ہوگی، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اور 5G ٹیکنالوجی ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی، معیشت، عام شہریوں کو اور ڈیجیٹل پاکستان کے ایجنڈے کو کس طرح سے فائدہ پہنچائے گی، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ان رابطوں کو استوار کرنے میں اور بڑھانے کا یہ سفر ہے اسپیکٹرم آکشن، جو آپ نے کہا نا یار حکومت کا کیا ہے، اور ہماری جیسے میڈم منسٹر بات کرتی رہتی ہیں کہ جو ڈیجیٹل نیشن پاکستان کا ویژن ہے نا، اس کی امبریلا میں کوئی بھی کسی بھی ملک میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن بغیر ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور کنیکٹیوٹی کی ریزیلینس کے بغیر ممکن نہیں۔ تو 5G اسپیکٹرم آکشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم بہتر سے بہتر موبائل براڈ بینڈ کی کوریج اور کوالٹی ہر پاکستانی تک پہنچا سکیں۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTA نے وفاقی حکومت کی پالیسی ڈائریکٹو کے تحت 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کے لیے انفارمیشن میمورنڈم جاری کر دیا ہے، جس میں نیلامی کے قواعد، اسپیکٹرم بینڈز اور نیٹ ورک رول آؤٹ کی شرائط شامل ہیں۔ آسان الفاظ میں اگر 5G ٹیکنالوجی کی بات کی جائے تو 5G 4G کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیز اور بہتر کنیکٹیویٹی فراہم کرے گا، جس سے آن لائن ویڈیوز، ریموٹ ورک اور ڈیجیٹل سروسز میں نمایاں بہتری آئے گی۔ اسپیکٹرم تو ایک میڈیم ہے، فریکوینسی میڈیم ہے، جو کہ وائرلیس کمیونیکیشن کے لیے بنیاد ہے جس کی، یعنی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کوئی تار تو نہیں ہے، تو میں بھی آپ سے ایک فریکوینسی پہ بات کر رہا ہوں، ٹھیک۔ اور جب ہم اس کو بڑے فاصلوں پہ ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر مجھے یہ ساری ٹیکنالوجی چاہیے ہوتی ہے جو اگین فریکوینسی اسپیکٹرم استعمال کرتی ہے۔ جو ہمارے میجر بینڈز ہیں جو پوری دنیا میں استعمال ہو رہے ہیں IMT کے، انٹرنیشنل موبائل ٹیلی فونی کے، اس میں 700 میگا ہرٹز بینڈ ہے، بڑا پرائم بینڈ ہے، کوریج بینڈ ہے، ڈیجیٹل ڈیویڈنڈ بینڈ ہے، اور اس کے علاوہ جو پرانے ہمارے 1800 اور 2100 بینڈ میں بھی اسپیکٹرم اویلیبل کیا گیا ہے، اور نئے بینڈز آ رہے ہیں جس میں کوانٹم آف اسپیکٹرم زیادہ ہے۔ یعنی پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ پورے 900 کے بینڈ میں کوئی 35 میگا ہرٹز کا اسپیکٹرم ہے، اب مثال کے طور پہ جو ہم 3500 بینڈ لا رہے ہیں، اس ایک بینڈ میں 280 میگا ہرٹز بینڈ فیز 1 میں اویلیبل ہو رہا ہے۔ اسی طرح 2600 بینڈ ہے، اس میں 190 میگا ہرٹز بینڈ اویلیبل ہو رہا ہے۔ تو اب کوانٹم بہت بڑھ رہا ہے ہر بینڈ میں، کیونکہ پہلے لیگیسی میں نیرو بینڈ سروسز چلتی تھیں نا، وائس ڈومینیٹڈ سروسز تھیں 2G وغیرہ میں۔ اب 4G 5G میں ڈیٹا ڈومینیٹڈ سروسز ہیں، تو اس ڈیٹا کے لیے ہمیں ہائر بینڈز پہ جانا پڑتا ہے، گلوبل سٹینڈرڈز ہیں جن میں کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے، تو ہم کوریج سے یعنی لوور بینڈ سے اب کیپیسٹی بینڈز کی طرف آ رہے ہیں۔ تو اس دفعہ جو بینڈز جتنے بھی آفر ہو رہے ہیں اس میں ایک بڑا آئیڈیل کومبو ہے کوریج اور کیپیسٹی بینڈز کا۔ 700 کوریج بینڈ ہے، 1800 بھی کوریج بینڈ ہے، پھر جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں 2100، 2300، 2600 اور 3500 آئیڈیل کیپیسٹی بینڈز ہیں جو آپ کو بہتر سے بہتر اسپیڈ یا بینڈ وڈتھ دیں گے۔ PTA کے مطابق 5G کے لیے 6 مختلف بینڈز میں تقریباً 600 میگا ہرٹز اسپیکٹرم نیلامی کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ 5G کی کم از کم رفتار 50 Mbps مقرر کی گئی ہے۔ تاہم اس ٹیکنالوجی کے مکمل فائدے کے لیے مضبوط نیٹ ورک انفراسٹرکچر اور 5G سپورٹ کرنے والے موبائل فونز کی دستیابی بھی ضروری ہوگی۔ ہمارے ملک میں 5G کم ہے تو یہ ایک بات کہی جا رہی ہے کہ یار 5G تو شاید کم لوگ استعمال کریں گے، لیکن اگر آپ 2014 میں دیکھیں تو اس وقت 4G کا بھی یہی تھا۔ 4G کے ہینڈ سیٹس مثال کے طور پہ کم تھے، جب نیٹ ورک آیا تو پھر ہینڈ سیٹس بھی اویلیبل ہونا شروع ہو گئے۔ ہم نے اسی سال دیکھا کہ جو ہمارے لوکل مینوفیکچررز ہیں تقریباً ان کی جو امپورٹس ہیں، جو کمپوننٹس وہ لوگ امپورٹ کر رہے ہیں لوکل مینوفیکچرنگ کے لیے، تقریباً 7.5% سے زیادہ 5G انیبلڈ اسمارٹ فونز کی امپورٹ ہوئی ہے۔ تو یہ گریجولی انکریز ہو رہا ہے۔ یہ چکن اینڈ ایگ پرابلم ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ اگر کیا اسمارٹ فونز آ جائیں اور نیٹ ورک نہ آئے تب بھی 5G نہیں چلے گا۔
نیٹ ورک آ جائے اور اسمارٹ فونز نہ ہوں تب بھی 5G کے لیے ایڈاپشن میں مشکل ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ نیٹ اسپیکٹرم کی اویلیبلٹی کے ساتھ، نیٹ ورک کی ڈپلائمنٹس کے ساتھ شروع ہونے کے ساتھ ساتھ اسمارٹ فونز کی ان شاء اللہ تعالیٰ پینیٹریشن بڑھے گی. حکومت نے 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کے لیے فروری کے اختتام کی ڈیڈ لائن مقرر کر رکھی ہے، جس کے بعد پاکستان میں تیز ترین موبائل انٹرنیٹ کی آغاز کی توقع کی جا رہی ہے.